صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تاجیل ظہور حجت خدا بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی، الاتح التہامی، السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ، المدفون بارض مدینہ، ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے، وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے، امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک، ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک، اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ میرے مالک، اس مشکل ترین دور میں، اس مشکل ترین وقت میں، اس نازک اور پرآشوب ترین زمانے میں تجھے تیری عزت کا واسطہ فلسطین میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے مالک، دنیا کے کسی بھی کونے پہ کوئی بھی وہ شخص جو دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور وہ انسانیت کی عزت کو پامال کر رہا ہے، میرا مالک اسے نیست و نابود فرمائے۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ، سامعین آخری دو دعائیں ہیں، زحمت کر کے آمین کہیے گا۔ اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما، اور ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ تکلیف نہ سمجھیں تو صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ۔ اجازت ہے بات شروع کی جا سکتی؟ دعائیں جو ہیں وہ ڈھیر ساری، لیکن وقت اتنا نہیں ہے۔ آپ تمام احباب جتنے قدم چل کر تشریف لائے ہیں، میری مخدومہ آپ میں سے کسی کو بھی خالی دامن واپس نہ بھیجیں۔ اللہ عزاداری مظلوم کے اس حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے۔ اجازت ہے بات شروع کی جا سکتی؟ ماحول آپ کے سامنے ہے، سبھی آپ مجھ سے بہتر پڑھنے والوں کو سماعت فرما چکے ہیں۔ یقیناً آپ لوگوں کا ماحول بتا رہا ہے کہ نہایت خوش اسلوبی سے آپ لوگ امام حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک مصرع پڑھ کے آپ کا ماحول دیکھتا ہوں۔ سامعین گرامی، ایک طرئی محفل ہندوستان میں ہوئی، کافی سارے شعراء کو شعر کہنے کے لیے جو طرح مصرع تھا وہ یہ دیا گیا تھا کہ ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ کے۔ میرے بزرگ تشریف فرمائے، میں آپ لوگوں سے بھی اجازت کا طلبگار ہوں، طالب علم ہوں، آپ لوگوں کی ماشاءاللہ سفید داڑیاں ہیں، آپ لوگ مجھے دعا میں یاد رکھیں گے۔ ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ کے۔ اب آپ لوگ خود بہتر جانتے ہیں کہ جو 10 محرم کا دن تھا وہ کوئی ایسا
عام دن تو تھا نہیں، وہ ایسا دن تھا جس ایک دن میں علی کے لال نے تمام زمانے سمیٹ کے رکھ دیا۔ ذرا سی آپ لوگ زحمت کریں گے، ذرا سی اگر کوئی بندہ زبان سے نہیں بول سکتا وہ ہاتھ اٹھا دے، اور جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا وہ صرف مسکرا بھی دے، لیکن کم از کم اپنے ایکسپریشنز ایسے پیش کرے کہ پتہ لگے بات اس تک جا رہی ہے۔ ترا مصرع میرے محترم دیا گیا، ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ کے۔ میں حضور ڈائریکٹ کلام، آپ لوگوں کو بھی یہ گلا تھا کہ آپ لوگوں کی مجلس میں غالباً سوا گھنٹے صرف بات کی ہے، شعر نہیں پڑھا، تو میں ابتدائی شاعری سے کر رہا ہوں آپ لوگوں کا نارووال کا ادھار دھونے کے لیے۔ اگر آپ یہاں تک آئے ہیں تو پھر بات شروع یہاں سے کرتے ہیں۔ ترا مصرع تھا ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ کے، اسے بیک گراؤنڈ میں رکھ کے بالکل تمام اسی زاویے پہ میں کلام شروع کر رہا ہوں۔ پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں کہ فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں میرے بھائی، میرے مولا کے پیچھے والے عزادار، مل کے نعرہ حیدری۔ دوبارہ سنیے، ترا مصرع تھا ایک دن بنایا شہ نے میرے محترم زمانہ سمیٹ کے۔ اب میں اپنا کلام شروع کر رہا ہوں۔ پہلا مصرع میں پڑھا، میں کئی سارے حوالوں سے شعروں کو آپس میں آمیزش کر کے آپ کے سامنے ایک حسین سا گلدستہ دے رہا ہوں، لیکن دیکھنا آپ کو خود ہے کہ اس گلدستے میں گلاب کیا ہے، موتیا کیا ہے، چمیلی کیا ہے، یہ اب آپ لوگوں کی ساری ہوگی، میں صرف آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ ترا مصرع آپ کو اب دوبارہ دہراؤں گا تو شاید ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے۔ پہلا مصرع پڑھ چکا ہوں، فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے۔ اب لاہور شہر ہے، کوئی پنڈ دیہات تو ہے نہیں کم سے کم، اب یہاں پر اگر لٹریچر نہیں سمجھی جائے گی تو پھر پنجاب میں تو کوئی جگہ بھی نہیں ہے ہم غریبوں کے پاس۔ یہ جو یوں ہے نا، یوں فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ، یہ یوں بتا رہا ہے کہ یہ سوالیہ نشان ہے اس کے آخر میں، یہ ایک سوال بن گیا۔ یوں ہمیں رکھا مطلب کیسے رکھا؟ میں مطلب میں مصرع اولا میں سوال ہے، مصرع ثانی میں جواب ہے، اور میں مانگ کے کہہ رہا ہوں پہلے بندے سے لے کر آخری صف تک کے موالی تک، قبر کی رات تک اس بندے کا علی عباس عسکری پہ احسان ہوگا جسے جملہ سمجھ آیا اور وہ مسکرایا۔ میں سمجھوں گا جھنگ سے لاہور تک آنے کے سفر کی قیمت اس دوسرے مصرع پہ مل گئی۔ فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ۔ اللہ ان ہاتھوں کا سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بلند ہو رہے ہیں، میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائے، یہ مسکراہٹ سلامت رہے۔ جو پیچھے ہیں مل کے نعرہ حیدری۔ فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا۔ اب دو نظمیں میرے سر پہ ہیں، دونوں میں سے مجھے ایک کا انتخاب کرنا ہے اس کلام کے بعد کہ میں آپ کو کیا سناؤں، اور مزیدار بات یہ ہے کہ دونوں حملے ہیں، ایک حملہ جناب عباس علیہ السلام کا ہے، دوسرا حملہ جناب قاسم علیہ السلام کا ہے۔ اگر آپ لوگ نہیں بولیں گے تو جناب عباس پڑھ لیں گے، بول پڑے تو پھر اس کے اوپر جناب قاسم پڑھیں گے۔ فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا۔ مجھے آخری صف تک چہرے دیکھ کر ہی انکل جی پتہ چل جائے گا کہ جناب علی اکبر کے معتقدین کہاں کہاں بیٹھے ہیں، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ کہاں بیٹھے ہیں جو عبادت کے لیے نہیں آتے، پڑھنے والے کو جج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے، اب مصرع پڑھ رہا ہوں، رکھتا ہے جیسے قطروں کو۔ مجمع اتنا خدا کی قسم اس ٹائم فٹ ہے کہ ٹائم ضائع ہو جائے گا اگر انہیں بولنے کا کہوں۔ رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے، تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، حوروں نے اپنے واسطے خیمے سجائے ہیں، اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے۔ یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ جوانیاں سلامت رہے۔ وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں جو سمجھ گئے مل کے بولو حیدر حیدر۔ مل کے نعرہ حیدری۔ سر بہت شکریہ، حضور بہت مہربانی۔ اس بات کا حسن ہو ہی نہیں سکتا۔ فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے، حوروں نے اپنے واسطے خیمے سجائے ہیں، اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ۔ اب یہاں سے تو کم از کم داد کا مطالبہ کرتے ہوئے میں ڈر رہا ہوں جہاں میرے بڑے بیٹھے ہیں، لیکن میں جوان دیکھ رہا ہوں، خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں جو میری نظر میں ہو اور وہ مسکرائے بھی نہیں۔ رکھا سمیٹ کے،
اب اگر یہ محبت، انسان پیار کا بھوکا ہوتا ہے، یقین جانے پیسے کی خدا کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ابھی تو لوگ ترستے ہیں زندگی کے لیے، یہ پیسہ اور باقی چیزیں بہت دور کی چیزیں ہیں. محبت آپ نے باخدا اتنی دی ہے. میں اس یہ موٹیویشن دینے پہ نا آپ کو، یہ جو آپ نے اٹھ کے تبصرہ کیا ہے، میں آپ کو ایک نیا شعر سنا رہا ہوں، اور میں آپ کو ممبر پہ کہہ رہا ہوں لاہور کا مزاج بھرا ہے اس شعر میں. ہمارے ہاں پبلک کی نیچر ہے کہ یہ شعر پورا ہونے پہ بول پڑتے ہیں. میں پہلے مصرے پہ جان بوجھ کے رکوں گا، میں آپ کو دیکھوں گا اور آپ ان آڈینس کو دیکھیں گے، پھر میں آپ سے پوچھوں گا اور آپ ان سے پوچھیں گے، جان بوجھ کر. 1400 سال دیکھیں نا بات کی کیسے جاتی ہے. میں 1400 سال پہلے نا امام حسین علیہ السلام کی ایک بات سنا رہا ہوں. آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ولولے ہیں اس ایک مصرے میں. رکھا سمیٹ کے، دریا سمیٹ کے، اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے، 2 محرم 61 ہجری علی کے لال نے اعلان کر دیا، جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے کربلا. شعر سنیے گا. یا علی مدد، یا علی. یہیں کھڑے کھڑے شعر سنیے گا. فرش اذان یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا. کھڑے شعر سننا ہے. رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے، حوروں نے اپنے واسطے خیمے سجائے ہیں، اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ. اگر ایک ہاتھ میں موبائل ہے تو دوسرا کم از کم دعا کے لیے تو بلند ہو سکتا ہے. اکبر حضور بات باخدا عام نہیں ہے. مجمع نہ داد دے، میں بات کلاسیکی زبان سے کروں گا. باخدا میں بھونڈی زبان ممبر سے بولنے کا عادی ہی نہیں ہوں. میں ایک مصرے میں 1.25 لاکھ نبیوں کی تاریخ نہ پڑھوں، مجھے ممبر سے اترنے کا کہیے گا. اور اگر ایک مصرے میں 1.25 لاکھ نبیوں کی تاریخ بند ہو جائے تو وہ بندہ دکھائیے جو کربلا جانے کی تڑپ تو رکھتا ہے لیکن اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا. رکھا سمیٹ کے دریا. بھائی کیمرہ مین بندہ بتائیے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. دریا سمیٹ کے علی کے لال کا اعلان سنیے. سایہ اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے علی کے لال نے اعلان کر دیا، یاد رکھے زمانہ، جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے کربلا. اور ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے. بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار؟ مل کے بولو حیدر حیدر. فرش اذان نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے، حوروں نے اپنے واسطے خیمے سجائے ہیں، اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ. انکل میں بور تو نہیں کر رہا. حوروں نے اپنے، بہت شکریہ، حوروں نے اپنے واسطے خیمے سجائے ہیں. ہم بیچاروں کی بھی مجبوری ہے، یہ ہمارا اپنا شہر ہے جسے لاہور کہتے ہیں. میری ویسے پیدائش لاہور کی ہے لیکن ہم بیچارے اپنے شہر میں ہی 3 مہینے میں ایک مجلس پڑھتے ہیں. فرش اذان نے یوں ہمیں رکھا، اب اس کے پیچھے بھی داستان ہے. فرش اذان نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے، حوروں نے اپنے واسطے خیمے سجائے ہیں، اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ. مجھے عزت حسین کی قسم، میرا پسندیدہ ترین مجمع تو کراچی کی ہیں. میرے مولا جانتے ہیں میں نے کراچی میں بھی اگر یہ شعر پڑھا ہے نا، میں نے اس کا قافیہ کھول کے بات کی ہے. کم از کم اتنے الٹرا ماحول میں نا میرا دل نہیں مانتا، خدا گواہ ہے کہ میں یہاں پر پہلے قافیہ سمجھاؤں، اس کے بعد علم عباس آپ کو دکھاؤں اور اس کے بعد آپ سے کہوں آپ بولیے. میں ڈائریکٹ مصرع پڑھ رہا ہوں. رکھا سمیٹ کے، دریا سمیٹ کے، اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے. میرا بھیا میرا بھیا میرا بھیا میرے جان، اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ. ارے ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ہم کیا، ارے ہم کیا بلال، دھوپ میں جھل سے یہ کائنات رکھ دے اگر یہ اپنا پھریرا سمیٹ کے. یہ بات، ہاں یہ بات ہے. میں آپ کو سلام کروں حضور، میرے بھائی جوانی نصیب ہو، یہ جوانی بے داغ رہے، یہ بڑھاپا خوشحال رہے. فرش اذان نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے،
رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے. چلیں آگے اس سے. میرے ہمراہی ہیں نا, میرے ساتھ دوسرا کام نہ ہو. جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے. اب میں جا رہا ہوں, یہ میرا بلکہ جھولی پھیلائی ہوئی ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شعر معجزے کی حد کو چھونے لگتا ہے. سر میں دعویٰ نہیں کر رہا, میں تو 2 اور 4 آپ کے سامنے چیز رکھ رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اگر ایسا ہے تو آپ میری حوصلہ افزائی کیجیے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ لوگ حق رکھتے ہیں کہ علی عباس نہ اپنا ٹائم ضائع کرنا ہمارا, یا علی مدد یہی ممبر چھوڑ دوں. مصرع اتنا بڑا پڑھوں کہ یہ آپ ایک علی عباس دیکھ رہے ہیں, خدا 1 کروڑ علی عباس میرے بس میں کرے نا, میں اس شعر سے وار کے پھینک دوں. کیمرہ مین صاحب میں دوسری بار آپ کو زحمت دے رہا ہوں, میرے بھائی ناراض نہ ہوئیے گا, خدا آپ کی نوکری قبول کرے. اس کیمرے کو پھرنا ہے, مجھے مولا کی قسم بندہ بتائیے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. میں نے ابھی تک داد کا نہیں بولا, میں اب کہہ رہا ہوں مجھے ہاتھ نیچے دکھائیے گا. رکھا سمیٹ وہ بندہ ہے ہی نہیں, وہ ذہنی طور پہ بے حضور ہے تو وہ وجودی طور پہ بھی بے حضور ہے جو مصرع سن کے سمجھ کے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. رکھا سمیٹ کے, دریا سمیٹ کے, اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے. ارے ہم وہ نہیں جو مجھے آخر تک ہاتھ بلند چاہیے, یہ میں کہہ رہا ہوں, ورنہ مجمع پاؤں پہ اٹھ کے بولے وکالت کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. ارے ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے. ارے رکھ دے اگر یہ اپنا پھریرا سمیٹ کے تو ممبر پہ علی عباس عسکری شیعہ سنی بھائیوں کی موجودگی میں اعلان کر رہے, زمانہ سن لے, جی چاہتا ہے, ارے جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پہ رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ سمیٹ کے. بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار تو سر اٹھائے, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حیدر حیدر حیدر. کیا بات ہے آپ کی. آپ ہاں واقعی روح کو سکون ملتا ہے, یقین جانے. یہ ذہنی غذا بھی ہوتی ہے اور روح بھی سرشار ہو جاتی ہے. اس کی ذرا ایک کو بند کریں, میں نے اس سے بھی اچھا ایک شعر سنا. جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پہ رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ. کعبہ کھڑے ہوئے سامعین, میرے مولا کے شیعہ سنی اچھے اچھے پیارے پیارے ویل ایجوکیٹڈ میرے مولا کے چاہنے والے سامعین گرامی, آپ لوگوں کے ذہن میں تو ہوگا جب میں نے آپ لوگوں کو مصرع اولیٰ سنایا تھا, وہ مصرع اولیٰ سے بھی بلکہ پہلے جو میں نے آپ کو ایک طرح کا مصرع سنایا تھا جس میں اب وہ دہراتا تو نہیں ہوں, آپ لوگوں کا سسپینس نہ ٹوٹے. اس میں بہت شکریہ بہت شکریہ. وہ دن کتنا وسیع ہوگا, کتنا بڑا ہوگا جس میں علی کے لال نے ساری دنیا کائناتیں سمیٹ دیں. اب بیک گراؤنڈ پہ تضمیم کی گرہ لگ رہی ہے. اب وہ جو نتیجہ ہے وہ تو آپ کو سنا چوں, اب اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے. یہ بیک گراؤنڈ آنے سے نا باخدا شعر مصرع اب جب شعری صورت میں آیا تو اس سے بہت اوپر نکل گیا ہے. رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ. 50 سے زیادہ شعراء نے تضمیم کی ہے, مولانا بلال کاظمی کی اس تضمیم سے اوپر بات جا ہی نہیں سکی. انہوں نے ایسا بیک گراؤنڈ باخدا میرے مولا دیتے ہیں, ورنہ یہ انسانی بساط کی بس کی بات ہی نہیں ہے. رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ سمیٹ کے. مولانا فرماتے ہیں خالق نے 6 دنوں میں بنائی تھی کائنات, ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ. ارے 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 خالق نے 6 دنوں میں بنائی تھی کائنات,
ارے کیا کہنے ہیں آپ کے حضور. ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیت. آپ کو ایک کلام اور نہ سنو؟ تھک کے تو نہیں بیٹھے؟ اس کے بعد جناب عباس علیہ السلام کا حملے کے بھی 2 سے 3 شعر آپ کو سنائیں گے, اور اس کے بعد ذکر مصائب. میرا جی چاہتا ہے, میں ان بزرگوں کی یہ دی موٹیویشن کی وجہ سے ہل گیا ہوں, اب میں وہ چیز نہ پڑھوں تو میں, آپ لوگوں کا تو نہیں پتہ, آپ لوگ تو خیر بڑے لوگ ہیں, میں جہاں تک جاؤں گا میرے اندر وہ بے چینی کی تار رہے گی کہ اتنے حسین مجمع میں وہ چیز کیوں نہیں پڑی. بھیا لمبی بہر ہے, سر اٹھانا ہے اب محترم, ہوں کلیا نہیں کرنا, ہوں میں تمہیں پھڑ کے نال رلاواں گا. مصرع پڑھ رہا ہوں کہ جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے. آپ سر حضور کیا کہنا ہے. جو دشت میں, یقین کریں جب آپ جیسے بزرگ جنہوں نے زندگی امام حسین کے ذکر میں گزار دی, جب وہ ایسے اجتہام کے ساتھ سنتے ہیں نا, یا ایسے حیرانی سے دعا کرتے ہیں ہم جیسوں چھوٹوں کو, تو باخدا بونس مل جاتا ہے پڑھنے کے لیے. جوان تو بول ہی رہے ہوتے ہیں جو دشت میں کروٹیں اجل کی. جو نہیں سمجھا اس کے لیے بات کھولتے ہیں. با فلک شیر جی, جو دشت میں کروٹیں اجل کی, اجل کہتے ہیں موت کو, پیچھے لفظی کو مشکل نہیں, آپ ایسے ہی گھبرا گئے ہیں خواہ. آپ اٹھ کے سوال تو کریں, آپ لوگوں نے کبھی بستر مرگ پہ بندہ تڑپتا ہوا دیکھا ہے جسے موت نہیں آ رہی ہوتی, اور وہ کیسے کیسے اپنی سائڈیں چینج کر رہا ہوتا ہے. یہ حالت ہے شامی لشکر کی. اب آپ لوگ مجھ سے سوال کیجئے, بھائی علی عباس عسکری تم جنگ سے, آخر ہم لوگ بھی تو اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے آئے ہیں, تو کس بحاف پہ کہہ رہے ہو کہ ضعیف لشکر کو 9 لاکھ کا لشکر بھی ضعیف ہوتا ہے کیا؟ ایسے لشکر اتنے سمندر تو جوان ہوتے ہیں, خدا کی قسم, اس لشکر کو ضعیف بولنا کوئی ہے؟ لمبی بہر ہے میرا آپ لوگوں سے, اس کی کو پلیز ذرا سے غور کم کیجیے گا. میرا وعدہ ہو گیا, میری دوسری بات پہلی سے وزنی ہوگی. مجھے نہیں پتا یہاں کیسا سنا جائے, بھئی ہمیں ایسا ہی پڑھنا آتا ہے. پلیز دوسرا مصرع سمجھیے, اور مولا ضامن ہے انشاءاللہ خزاں کے شہر میں جھونکے خنک ہوا کے چلے. آپ مصرع سنیے. جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا ہے. سر یہ لاہور ہے, یہاں اتنی مشکل اردو سننا چاہیے, یہاں سے ہاتھ بلند ہونے چاہیے تھے, مل کے نعرہ حیدری. ارے 9 لاکھ ضعیف ہو رہے ہیں کیونکہ اب حسین کا اصغر جوان ہو رہا ہے. ارے شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر, لشکر بدل رہا ہے, اصغر بدل رہا. مجھے اس کا ایک بار مصرع پڑھنے دیجئے گا. لشکر بدل رہا ہے, 2 کافی ہو گئے, اصغر بدل رہا ہے. حضور زندگی گزر گئی. ذرا شعر سنیے, کتنا بڑا دائرہ ہے, کتنا وسیع خیال ہے. میں کہتا ہوں انسانیت اس میں سمیٹی جا سکے, صرف شیعہ کمیونٹی کیا ہے. جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے, شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا ہے. پلیز اصغر بدل رہا ہے, اور کوئی منافق سے جا کے کہہ دے کہ وہ فضائل نہ پڑھ سکے گا جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے, وہ خود کو کیوں کر بدل رہا ہے؟ جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے, ہم بیچاروں کا کام صرف گلے کا نہیں ہوتا, یہ پوری باڈی لینگویج. آپ باخدا مصرے سے پہلے پیر زمین میں دھنسے ہوئے ہوتے ہیں پورا, خدا کا قسم. یہ بدن صرف جو کوئی ڈیبیٹر ہو آپ لوگوں کا, جسے ڈائلاگ ڈیلیوری کا پتہ ہو, ہم بیچاروں کو تو بات کرنا بھی نہیں آتا, اس سے پوچھیے گا, صرف زبان کا کام نہیں ہوتا, آپ کی پوری باڈی اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. آپ کی پوری باڈی کی آپس میں ہاتھوں کی زبان کی ساری فریکوینسیز میچ ہونی چاہیے, اور آپ کی ہمارے ساتھ بھی میچ ہونی چاہیے. یہ دیکھیے گا
جو دشت میں کروٹیں، اشارے نکلتے ہی ہاتھوں، لفظ نکل، ادا ہی لفظ ہاتھوں سے ادا ہوتے ہیں. جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے، شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا. کوئی منافق سے جا کے کہہ دے کہ وہ فضائل نہ پڑھ سکے گا. جاگنا جوانو، بسم اللہ. جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے وہ خود کو کیوں کر بدل رہا ہے. تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، جو جا رہا ہے وہ سوئے نیزا سماعتو، تم اداس کیوں ہو؟ بیان اس کا رہے گا جاری، وہ صرف منبر بدل رہا. ہاں یہ بات، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ جوانیاں. یہ یہاں سے 3، یہ 4 خریدار مل گئے. لیجئے، کوئی بولے اس کی مرضی، کوئی نہ بولے اس کی مرضی. عمر منقبت سرائی کا سب سے نازک ترین شعر اس عنوان پہ آپ کے دامن میں ڈال کے جا رہا ہوں، اور منبر پہ اعلان کرے اردو ادب کو کوئی بڑے سے بڑا ماسٹر بیٹھا ہوا ہے، مصرے کی رد پیش کر دے، میں ذاکری چھوڑ دوں گا. لشکر بدل رہا ہے، اصغر بدل رہا ہے، جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے. جب اس کی میں کتنے ہاتھ ماروں یار، جب اس کی بات ہی میرے پاس ہے نا آخر میں، جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے وہ خود کو کیوں کر بدل رہا ہے. اب بیان اس کا رہے گا جاری، وہ صرف منبر بدل رہا ہے. تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ہے ایک تحریک حق مسلسل، ہے ایک تحریک حق مسلسل، وہ دختر مصطفیٰ کا دعویٰ کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ فدق کو پڑھ کر بدل رہا. سواد آ رہے ہیں؟ یہ شاعری ہوتی ہے، یہ مذاق نہیں ہوتا. سوری ٹو سے، میں تو سب سے چھوٹا نوکر ہوں، اور جو آپ سن رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیا ہوتی ہے. ہے ایک تحریک حق مسلسل، تحریک حق مسلسل، کرے مصطفیٰ کا دعویٰ کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ. ارے رفتہ رفتہ صحیح کا تو کوئی مزہ لے، کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ. مجھے پڑھنا ہے مولا عباس کا حملہ، مجھے پڑھنی ہے جناب عباس کی جنگ. تو میں چاہتا ہوں جناب عباس اب ہن تائیں بھی جیڑا نہیں بولیا اودے واسطے میں ایک شعر پڑھدا پیا. تسی ہن میں آپ دسنا ہے کہ اے شعر، بلکہ آپ ہی چیک کرے سی کہ جناب عباس دا حملہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. لشکر بدل رہا ہے، اصغر بدل رہا ہے، کیوں کر بدل رہا ہے، منبر بدل رہا ہے، پڑھ کر. اب سوچئے نا، اب سوچئے اگر اس بادشاہ کو کربلا میں اجازت ملتی تو کیا ہوتا. لشکر بدل رہا، اصغر مجھے دیکھیے گا پڑھ کر بدل رہا ہے. ہائے مصرع پڑھوں بس اتنا کہہ کر بلال اس نے بہن کے قدموں پہ تیغ رکھ دی، تمہارے کہنے پہ یہ برادر خیال محشر بدل رہا ہے. حضور شعر پڑھا تھا لاہور میں، ارباب اعظم مولا عباس کا شعر پڑھا تھا. ایسا بھی کیا ہو گیا، قیامت بن نہ جاتی. بس اتنا کہہ کر بلال اس نے بہن کے قدموں پہ، یہ ہے لکھنوی اردو، بہن کے قدموں پہ تیغ رکھ دی. تمہارے کہنے پہ یہ برادر. اچھا ہاتھ یہاں رکھیے، ادھر
जितने भी जनाब हुर के मोतकदीन है यहाँ हाथ रख के मुझे बताएं कि यहाँ दिल्ली होता है ना, तुम्हारे कहने पे ये बिरादर ख्याल महशर बदल रहा है तो शेर पढ़ रहा हूँ। शबे दहुम यानी शबे आशूर, शबे दहुम बेशुमार खैमों में एक खैमा और उसमें हलचल। शबे दहुम बेशुमार खैमों में एक खैमा। थकिएगा नहीं, मैं टूटा हुआ दिल लेके जाना नहीं चाहता। शबे दहुम बेशुमार खैमों में एक खैमा और उसमें हलचल। अज़ान अकबर के मौजज़े से सुना है पत्थर बदल रहा। सामीन ग्रामी, जिस पे टेबल ना तोड़ा जाए वो भी शेर ही होता है। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान, 10 लाख का लश्कर और अली का अली बेटा। 10 लाख की आंख में आंख डाली जनाब अब्बास से अलमदार ने। हम बेचारे जो है ना वो ज़रा कराची में मेरे मौला ने नौकरियां ज़्यादा लिखी हुई हैं। कराची की आज़ादी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम गुजरे हैं, डॉक्टर रेहान आज़मी। कराची नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती रहेगी या जहाँ जहाँ आज़मी के लिए बुलंदतर सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अगली जनरेशन तो खैर हमसे भी फास्ट है, अलबत्ता हमारा जो बचपना है ना, जो वक्त हमने माँ की झोली में गुजारा था, अल्लाह दर्जात बुलंद करे हमारी वालिदा और तमाम मरूमीन के, वो हमारा बचपन भी जनाब नदीम सरवर साहब के नहों से गूंज रहा है, जिसमें हम एक लफ्ज़ बार बार लाशौरी तौर पे मेरे दिमाग की दीवारों से टकराता है, रेहान व सरवर और सरवर व रेहान। एक ऐसी शख्सियत रेहान आज़मी जिन्होंने कम अज़ कम कोई पता नहीं कितनी दहाइयाँ जनाब नदीम सरवर साहब को नोहे लिख के दिए। एहसास लोग थे, बड़े लोग थे, मट्टी से हीरे बना दिए। खैर इत्तेफाक से बड़े प्यारे आदमी थे रेहान भाई के। यहाँ ये कमाल था, यकीन करें कितनी बार मैं उनके घर गया हूँ, 10 मिनट की मुलाकात के लिए जाता था और वो बयाज खोलते थे और रात कब गुजरती थी बाखुदा पता नहीं चलता था। एक ऐसा बंदा जो बिस्तर से नहीं उठ सकता, माजूरी की हालत ये है, उसका काम सिर्फ यह है कि उसने 24 घंटे जितने भी चाहने वाले, एक उठ रहा है एक आ रहा है, एक जा रहा है एक आ रहा है, काम ही है यार तुम बैठो मुझसे 2 शेर सुनते जाओ। अरे अस्करी मियाँ अब आ गए हो तो चलो जनाब अब्बास का हमला सुनते जाओ। कहाँ जाओगे, कहाँ आ गए हो तो कोई सुनते जाओ। बहुत कम, मैं बेटा बना हुआ था रेहान आज़मी साहब का। कराची में बड़े से बड़े बंदे को भी भैया बोलते हैं, अंकल वंकल का रिवाज नहीं है वहाँ पे। कराची जाएं तो अंकल कहने की गलती भी ना कीजिएगा। वो और ये भी बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रेहान आज़मी जिनका नाम है वो लुकनत का शिकार थे। प्रॉपर बंदा कंटिन्यूसली बात ही नहीं कर पाता। बहुत शुक्रिया मेरी मुश्किल आसान करने के लिए। अब ये हो गया कि मुझे पता चलेगा कि मेरी बात कम से कम एक बंदे तक तो पहुँची है। मेरी आंखें ही ना रहें अगर ये आंखें क़यामत के रोज़ इस चीज़ की गवाही न दें, ये कान गवाही न दें। ये किताब खोली हुई है और कलाम सुना रहे हैं। ये भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा था, जब जिक्र हुसैन करते थे तो प्रॉपर बोलते थे। अरे 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 मेरे शिया सुन्नी बिरादरान, लुकनत तो बहुत दूर की बात है। मौलाना ही का शेर है, अपने लब संगे दरे शह पे मलते रहिए, ये वो पत्थर है जो गुंगे को ज़बां देता है। अपने लब संगे दरे शह पे मिलते रहिए, ये वो पत्थर है जो गुंगे को ज़बां। अच्छा यकीन करें मैंने इमाम सज्जाद पे इतने बड़े शेर कम सुने हैं, इतने बाखुदा इतने बड़े शेर मैंने कम। सब जानते हैं ना, जब वो हुआ तो उसने कहा दरबार में आजान दी जाए, ये वो पत्थर है जो गुंगे को ज़बां देता है। मिसरा बौखलाहट, बौखलाहट तेरे खुतबों के सबब थी सज्जाद, वरना काफिर भी कहीं हुक्म आजान देता है।
अब्बास रज़ी काफिरों को खुदा याद आ गया. ऐसे मुसलमान थे गुनाह छुपाने के लिए भी अजान का सहारा ले रहे थे. हम लोगों ने मज़हब का लिबास पहना है. एनीवेज आगे चलिए. अब इधर देखिए, ये देखिएगा. वो रेहान आज़मी साहब की बरसी पे मैंने ये नज़म पढ़ी थी. बात लंबी हो गई. एक अलहदा नशिस्त रखी जाए तो उसमें बताया जाए कि डॉक्टर रेहान आज़मी क्या थे. उनकी बरसी पे गालिबन ये जो साल गुजर रहा है, इसी साल जनवरी में उनकी बरसी थी. ये जितना मजमा बैठा है इससे ज़्यादा उस महफिल में सिर्फ शौरा थे. उस पर मैंने जनाब अब्बास का ये हमला पड़ा था. और फिर उसके बाद मेरे मौला का करम हुआ, फिर जहाँ जहाँ जाते गए फिर वो. लेकिन आज मेरा ज़ाती तौर पे दिल है कि मैं आपको ये सुना ज़ाती तौर पे. इससे पहले मैं आपको डॉक्टर रेहान आज़मी के 2 मिसरे सुनाता हूँ. लुकनत का शिकार थे, ठहर ठहर के लफ्ज यहाँ रुक जाते हैं, प्रॉपर नहीं बोल सकते थे, बिल्कुल नहीं बोल सकते थे. बाखुदा मैंने आंखों से देखा, किताब हटाते थे, पानी भी लेना है तो बेटे को अगर पानी का बोल रहे हैं, फिर दोबारा लुकनत आ गई. दोबारा दुनियावी बिस्मिल्लाह. आइए दुनियावी बात करने के बाद मेरे मौला के निहायत मोहतरम मद्दा, जिनके साथ मेरे पैदा होने से पहले मेरी फैमिली, मेरे बुजुर्गों का एक ताल्लुक है, मैं आपसे भी इजाज़त लेता हूँ. अब इधर देखिएगा, इधर ये मेरे बंदे हुए हाथों की लाज ते ए कम पुत्र समझ के साइड से नहीं करना, गाल चंगी करा तो बोलना जो मेरे. हाँ मेरे मौला खैर वतन ऑप्टिकल का एक नाम है लाहौर में. मेरे मौला मजीद कारोबार में वुसअत और बरकत अता फरमाए. डॉक्टर रेहान आज़मी साहब का जिक्र कर रहा हूँ कि लुकनत का शिकार रहते थे. कोई बात 1 सेकंड की भी करनी है, 3 सेकंड का भी जुमला है तो 3 ब्रेकें लगती थी. लेकिन जिक्र हुसैन में लंबी लंबी बहर का शेर पढ़ते थे और नहीं लुकनत आती थी. उनका आसमान से बड़ा शेर है, मेरी लुकनत ने सिखाए अदब आदाब मुझे, मैंने रुक रुक के लिया हजरत अब्बास का नाम. हाय हाय क्या कहने यार, अरे क्या कहने. मैंने रुक रुक के लिया हजरत अब्बास का नाम. अब आपको मेरी गुजारिश समझ आ गई? कितना पढ़ चुके हैं? कितना हम पढ़ कितना चुके हैं मुझे ये बताइएगा, हिसाब किताब लगा के, ताकि जी जनाब 45 मिनट पढ़ चुके हैं. अरे खुला पढ़ो. ठीक है जनाब, मैं 15 मिनट में बड़ा खुला पढ़ता हूँ. 10 मुहर्रम 61 हिजरी कर. अब जरा मुझे 2-4 बातें खिताबत की सुन लीजिए. मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं होगा अगर मैं सिर्फ शेर पे शेर पढ़ के चला गया. बात करने का ज़माना है. अब मैं आपकी मोहब्बत में अगर शायरी कर रहा हूँ. 10 लाख की आंख में आंख डाल के अली की अली बेटे ने फरमाया, अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे तुमने मुझे खैबर शिकन का बेटा समझा है, ये भी याद रखना मैं खतीब मिंबर सलूनी का खून हूँ. अगर हमसे अच्छा कोई लड़ता नहीं है तो हमसे अच्छा कोई बोल भी नहीं सकता. अरे कूफियों, नहीं अली अलैहिस्सलाम के बच्चों से अच्छा कोई बोल सकेगा? अली अलैहिस्सलाम के बच्चों से अच्छा कोई आलिम था? इनसे बड़ा कोई जंगजू था? इनसे बड़ा कोई करीम था? इनसे बड़ा कोई सखी था? इनसे बड़ा कोई फिलोसफर था? इनसे बड़ा कोई आलिम था? इनसे बड़ा कोई इंजीनियर था? इनसे बड़ा कोई साइंटिस्ट था? इनसे बड़ा कोई जीनियस था? इनसे अच्छा कोई जज था? इनसे मोतबर कोई खतीब था? इनसे अच्छा ज़माना कोई उस्ताद देखेगा? इनसे अच्छे कोई भाई मिलेंगे? इनसे अच्छे कोई दोस्त मिलेंगे? इनसे अच्छे कोई सरबराह मिलेंगे? हम लोगों ने एक हवाले से देखा है, हर हवाले से देखिए कि ये हस्तियाँ थीं क्या. अब बताना चाह रहा हूँ ये खतीब कैसे थे. कूफियों, शामियों, अरे सहराई नस्ब के लोगों, अरे बाप ना शनासा कबीले के बच्चों, अरे तुम हमसे लड़ने आ गए. अरे मैं तुम्हें देख के हैरान हो रहा हूँ, क्या अब गुंगों की औलादें बोलते हुए कुरान से लड़ेंगी? अरे ये गुंगों की औलादें भाई नाज़िम मिंबर साहब, अरे ये गुंगों की औलादें क्या कहते. अरे कहाँ भटके हुए शजरे वाले और कहाँ शजरे तैयबा वाले. भैया स्नैप ले ली, इनू सेव कर लो तो मेरे लाने तो बाद स्ट्रीक भेजनी है. ए गल मेरी सुननी जे. कूफियों, शामियों, फिल्टर भी बाद हमसे लड़ने आए हो. जुमला सुनिए. शामियों में अब्बास इससे बड़ा तमाचा तलवार भी नहीं मार सकती जो लफ्ज मार के हमसे लड़ते हो. अरे तुम तो इस
काबिल ही नहीं कि ये बता सको कि तुम कौन। ये 2023 पे आके मजमा नहीं ना सुन रहा, ये मजमा 10 मुहर्रम और 1400 साल पहले वाले हिसाब से सुन रहा है। और दुनिया आज भी इतनी जदीद है बाखुदा, भले किसी को किसी की होश ना हो और इन जमानों में पड़ोसी को पड़ोसी की खबर ना हो, कोई किसी को ना भी जान दो होवे, अगले दिन पल्ले कुछ रह जाएगा जे कोई तो मुकाबिल सामने तू की गल कर रही है, तू तो इस जोगा ही नहीं। ये बात सादात ही तो कर सकते हैं। अरे तुम तो इस काबिल ही नहीं हो कि तुम ये बता सको कि तुम कौन हो, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। फरमाया हम बताएंगे कि हम कौन। अरे जो जो चीज़ें अपना फैमिली बैकग्राउंड या अपना पर्सनली इंट्रोडक्शन करवाने के लिए रिक्वायर होती हैं, वो चीज़ें तो तुम्हारे यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती भाई। इस हिसाब से जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं तुम्हारे यहाँ वो अच्छी खासी शॉर्ट है। तुम हमारा मुकाबला, हुजूर मैंने ना सिर्फ शौरा को नहीं पढ़ा, अगर आप लोगों में से किसी को ज़्यादा वो हो शायरी पे बात करने का, हम चलते हैं, लुत्फ़ आएगा आपको भी हमें भी। इल्मी जंग से तो चलो कम अज़ कम फ़ायदे ही होते हैं, चीज़ें मिलती हैं एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने को। वैसे भी ज़माना उस्ताद है, सब कुछ सिखा देता है, लेकिन हम अगर खुतबा पे भी बात करें तो वो ख़तीब अकबर, ख़तीब उल ईमान, ख़तीब आज़म, मैंने बड़े बड़े खुतबा को पढ़ा है, मेरे मौला जानते हैं। लेकिन मैंने मिंबर पे कह रहा हूँ, मैंने अल्लामा नासिर शहीद के एक जुमले से बड़ा जुमला नहीं सुना। अगर आप लोगों के पास इससे बड़ी बात हो अंकल, आप मुझे बताइए, मुझ कम फहम के कुछ ना कुछ तो उसमें इजाफा हो, लेकिन ये बात फ़ाइनल है जो अल्लामा नासिर शहीद ने की है। मैं मान ही नहीं सकता कि वो बंदा जनाब अब्बास से मांग के खाता है जो इतनी बड़ी बात पे हाथ नहीं उठा सकता। कूफियों, शामियों, अब्बास 9 लाख के सामने खड़े हैं, कोई मजाक नहीं है। अली का अली बेटा 10 लाख के, ये जो छोटी उंगली है ना, इसे कहते हैं अंगुश्त सबाबा। कैमरामैन सब तैयारी करे अजय, इसे कहते हैं अंगुश्त सबाबा। अब्बास 10 लाख के सामने खड़े हैं, अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए अल्लामा नासिर शहीद के, फरमा गए थे याद रखे ज़माना जो अंगुश्त सबाबा से दरे खैबर उखाड़ के उड़ाए उसे अली कहते हैं, और जो 10 लाख के लश्कर को नजर के जोर पे रोक ले उसे अब्बास कहते हैं। बात बहुत लंबा, सब 3 बंद मुझसे सुनिए, मैं बहुत लेट हो चुका है आपकी मोहब्बत में। बात बाखुदा मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं रहा कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ चुका हूँ। अब 10 लाख की आंख में आंख डाली। कूफियों, मैं अब हमला शुरू कर रहा हूँ, प्लीज़ 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 जहाँ बैठे सबके लिए। अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे हमसे लड़ने आए हो? अरे मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंढोरे पीटने वाले। मेरे ख्याल से आप लोग थक गए हैं, मेरे ख्याल से आप लोग थक गए हैं, मेरे ख्याल से आप लोग थक गए हैं। वरना मेरे ख्याल से ये बातें हाथ मारने की या ज़ोर लगाने की वो नहीं रखती थी। ये बातें ही खुदा की कसम ने अपने अंदर एक पूरा कसीदा और पूरी वो मुसद्दस और पूरी मनकबत थी। अरे मेरे मुर्शिद हुसैन को छोड़कर, अरे नमाज़ों के ढिंढोरे पीटने वालों, अरे हमसे लड़ते हो तुमने। हम लीजिए खिताबत का मज़ा लीजिए, शेर तो सुन ही रहे हैं पौने घंटे से मुझसे, यहाँ ज़रा खिताब। अरे शामियों, तुम हमसे लड़ते हो? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे मुकाबले में आ गए। अरे हमारी जद्दा जनाबे खदीजा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने वालों। इसे लाहौर कहते हैं। ये लाहौर है, ये जो अब आया है इसे लाहौर है। मेरी एक बात भी अभी तक यहाँ से ज़ाया नहीं गई। मैं इंशाल्लाह, ये मेरे मौला जानते हैं, जो बात यहाँ ये वो ज़ाया नहीं गई। अरे हमारी जद्दा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने वालों, आज हम बताएंगे कि हम कौन। क्या बात। और तुम सुनो माशाल्लाह कि हम कौन हैं।
کمزور دل افراد سے معذرت، میں جناب غازی کا حملہ شروع کر رہا ہوں. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی عباس سے علمدار نے، پھر ایک پھیپھڑا پھاڑ صدا لگا، یمین سے یسار تک نگاہ دوڑائی، 10 لاکھ جسم میں تھر تھری پیدا ہوئی. علی کے لال نے 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی، بات شروع کی. میں مضمون شروع کر رہا ہوں، نہ موبائل ہے نہ ڈائری ہے، میرے جتنا یاد ہے وہ سنیے. اور میں گیا، وہ بھی 3 شعر. عباس نے 10 لاکھ کے سامنے آ گئے. مجھے ادھر پلیز پلیز پلیز، مولا کا واسطہ. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی. آئیے جناب، 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی. یہ کوفیو شامیوں مجھے ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں. مل کے نعرہ حیدری، ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں. یہ پراپر لکھنوی سٹائل ہے. یہ اردو ممبر پہ پڑھنا بہت مشکل کام ہے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں کل یہ کام کر رہے ہیں تو میں بڑا یہ تو میں بڑا وہ، نہ 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 نہ. لیکن چلیں آپ یہ خود فیصلہ کیجئے گا کہ کون کون کر رہا ہے. میں صرف آپ کو اتنا سنا رہا ہوں کہ یہ پنجاب میں نہیں پڑھی جاتی. لکھنوی اردو اور ہوتی ہے پنجاب کی، یہاں ہماری اردو اور ہے. اتنا ہی فرق بتانا بہت ہے کم وقت میں کہ ہمارے ہاں مہمان آئے تو ہم اسے کہتے ہیں آؤ اندر آ کے بیٹھو بھائی، اور لکھنؤ میں اگر کوئی مہمان آئے تو وہ کہتے ہیں آئیے اندر تشریف لائیے. اب اتنا فرق ہے زمین آسمان کا. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے، اور یہ آئیے اندر تشریف لائیے نا، یہ لہجہ ہی بتا رہا ہے کہ مجھے تمہارے آنے کی خوشی بھی ہوئی ہے. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں. فرماتے ہیں سورما صف شکن و غازی و جرار ہوں میں. ارے آج کی بات نہیں، عالم زر سے کسی فوج کا سالار. وہ ہاتھ سلامت رہے، وہ جو پیچھے سے کھڑا ہو رہا ہے. عالم بابا جی آپ کا محلہ، پیر فلک شیر جی یہ آپ کا محلہ سارا. عالم زر سے کسی فوج کا. میرے محترم کسی بندے نے ایک دن بھی نہ اردو زبان کو لغوی حوالے سے پڑھا ہے. میں لغوی حوالے سے بات کروں، نہ اصطلاح کے حوالے سے، نہ تفہیم کے حوالے سے، نہ نغمگی کے حوالے سے، نہ چاشنی، کسی لغوی حوالے سے آپ مصرے کا وزن کیجئے. مجھے زیادہ شاعری کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں. ارے آج کی بات نہیں، عالم زر سے. کتنا لطف ہو، کتنا سر دھونا جائے اور مصرع اپنی تازگی پھر بھی نہ کھوئے، ہر بار پہلے سے زیادہ فریش لگے. میرے مولا کچھ ایسا کرم کر دے. عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. ارے مجھے نہیں پہچانا میں کون ہوں؟ فرمایا عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. فرمایا میں عام نہیں، کل ایمان امام ازلی نے مانگا، اور میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے. ارے میں اکیلا ہوں. مولا کی قسم بات آگے نکل جائے گی. میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا. اب ہم اس طرف نہیں جاتے کہ عباس علیہ السلام نے بتایا میرے بابا نے مانگا کیسے. ہم وہاں نہیں جاتے. میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا. کوفیو شامیوں تم ہم سے لڑنے آئے. فرمایا کیا کہا؟ کیا 3 بند پڑھنے تھے مجھے، 1 میں پڑھ چکا ہوں، 2 بقایا رہ چکے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. فرماتے ہیں کوفیو 12 لائنوں میں ٹائم نہیں لگتا، آپ مزید میرے ساتھ چلیے تاکہ جلدی آپ کا وقت بھی بچے اور ہماری محنت بھی ضائع نہ ہو. فرماتے ہیں کیا کہا؟ ارے کیا کہا، شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ یاد ہے پوری؟ کیا کہا، شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ فرماتے ہیں آب کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ کیا کہا، شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آب کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں. نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں؟ ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا؟ میرے در سے گھنٹہ پڑھ چکوں پورا.
اتنی ہمت ہوتی ہے, سوچتے ہو کہ میرے در سے, ارے میرے در سے ملے گا. سامعین گرامی, میرے مولا جانتے ہیں, میرا ذاتی طور پہ دل ہے کہ میں مصرع پڑھوں اور ہر ہاتھ بلند ہو کے میرے مولا کو سلام کرے گا انشاءاللہ, جو میرے مولا سے مانگے گا. اور جو نہیں مانگتا وہ پلیز چپ رہے. ممبر شاہ ذاکر پہلی بار مجمع کو خود چپ رہنے کے لیے کہہ رہا ہے. ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں, ارے تمہیں شرم نہیں آتا؟ وہ شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے, کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے؟ بھئی کیا بات ہے لاہور کی, کیا بات ہے حضور, کیا بات ہے, کیا میرا باب حوائج کا لقب. ارے شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے, ارے کیا میرا باب حوائج کا لقب, او میرا باب حوائج کا لقب, میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے. اب عباس, اب میں آپ کو ایک تکلیف دوں چھوٹی سی, دے سکتا ہوں تکلیف؟ اجازت ہے؟ آپ پلیز کھڑے ہو جائیے ذرا. میں آپ کو وہ شعر سناتا ہوں جو میں نے ڈاکٹر ریحان اعظمی کی برسی پہ بھی نہیں پڑھا, میں نے کراچی جیسے ماحول میں بھی نہیں پڑھا. میرے مولا جانتے ہیں یوٹیوب کا زمانہ ہے, بھاگ کے جانے والا یا چھپنے والا زمانہ ہی نہیں ہے. میری گواہ ہے باخدا وہ ویڈیو, آپ دیکھ لیجئے گا. کراچی جیسے اردو سپیکنگ ماحول میں بھی یہ نہیں پڑھا جس کے لیے آپ کو تکلیف دی ہے. بڑے ہیں, میں کبھی زحمت نہ دیتا, لیکن میرا جی چاہتا ہے باخدا کہ میں مصرع پڑھوں, اور کم از کم آپ ہی اتنی مجھے خیرات دعا دے دیں کہ میرے کم از کم وہ سفر دا مل میں کی کرنا میرا توسعہ آخرت ہو جائے. اب وہاں سے چلتے چلتے خیمہ حسین میں آئے, خیمہ حسین میں آ کے اجازت مانگی, مولا اجازت دیں. اب حسین نے جو اجازت مانگنے کے بدلے میں جواب دیا وہ سنیں. اب یہ جو آخری 2 مصرے ہیں یہ میں وہاں بھی چھوڑ گیا تھا, یہاں پڑھ رہا ہوں. وہاں نہیں پڑھے تھے, کوئی اور پڑھے تھے, لیکن اس کے 2 مصرے اب میں آپ کو پورا مکمل سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں عباس میں تجھے ان سے کیسے لڑواؤں, اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں, شیر جرار کہاں, شام کے فرار کہاں, اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں, ارے شیر جرار کہاں, یہی رکیے گا, شیر جرار کہاں, شام کے فرار کہاں, فتنہ و فتنہ گرو بزدل و غدار کہاں, اور شان خلف حیدر کرار کہاں. عباس اجازت جنگ نہ مانگ, میں تقدیر کا مالک ہو کے کہہ رہا ہوں اجازت نہیں مل سکتی. عباس اور شان خلف حیدر کرار کہاں. فرماتے ہیں عباس میں اجازت نہیں دے سکتا, اس کی وجہ یہ ہے آج میں اذن وغا دینے پہ مقدور نہیں. کیوں؟ ذات واجب کو قیامت ابھی منظور نہیں. مل کے بولو حیدر حیدر. بس 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 بس. میرے مولا میرے مولا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. سر 150 سے زیادہ بند ہیں اس نظم کے, 150 سے زیادہ. یہاں پر اس سفر کو تمام کرتے ہیں, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ کو سلام کریں گے. آج میں اذن وغا دینے پہ مقدور نہیں, ذات واجب کو قیامت. عباس مجھ سے اجازت جنگ مانگتے ہو, لیکن عباس یہ تو سمجھو کہ میں جنگ کی اجازت کیسے دوں. فرماتے ہیں عباس دل کے آئینے میں شیشے کی طرح ہوتا ہے, اور رخ پر نور پہ دیدے کی طرح ہوتا ہے. عباس قلب پاکیزہ کے ٹکڑے کی طرح ہوتا ہے, بھائی چھوٹا ہو تو بیٹے کی طرح. کیا بات ہے عباس, بھائی چھوٹا تو بیٹے کی طرح ہوتا ہے. کیا درد ہے اس شعر میں, بھائی چھوٹا ہو. اب پلیز ایک بار مجھے دیکھیے گا, اب آپ ایک بار تصور تو کریں, جناب عباس علمدار سامنے گریہ کناں ہیں,
مولا مجھے اجازت جنگ چاہیے، مولا مجھ سے نہیں برداشت ہو۔ اور حسین فرما رہے ہیں عباس میں کیسے بھیجوں بھائی؟ یہاں پہ بھی امام حسین کو کیا محبت ہے، بھائی چھوٹا ہو تو بیٹے کی طرح، عباس مسکرا دو، ارے مسکرا دو کہ میں تسکین دل زار کروں، پاس آؤ تمہیں اکبر کی طرح پیار۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے مرشد، مسکرا دو کہ میں تسکین دل زار کروں، پاس آؤ تمہیں اکبر کی طرح، اکبر کی طرح۔ ایک جوان کا تابوت برآمد ہونا ہے، تاریخ مقتل کا سب سے دردناک ترین مضمون ہے حسین بادشاہ کے 18 سال کے بیٹے کی شہادت۔ ایک ماں سمجھ سکتی ہے کہ اس مضمون میں کیا ہے، ایک والد سمجھ سکتا ہے کہ اس مضمون میں کتنا تابوت کہاں سے برآمد ہوگا جی؟ یہ یہاں سے آئے گا؟ تابوت تیار ہے نا؟ میری اگر انتظامیہ تک آواز جائے تو تابوت بس آپ تیاری رکھیے گا، میں کچھ لمحوں کے بعد اشارہ کروں گا، آواز دوں گا تو آپ برآمد کروا دیجئے گا۔ آپ لمحے کے لیے مجھے دیکھیے گا، میں امام حسین علیہ السلام کے 18 سال کے بیٹے کی غربت۔ اچھا یہ شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا، حضور ذرا شعر سنیے میرے بھائیوں جہاں جہاں بیٹھے ہو، شاید کچھ مضمون سیدھا ہو سکے۔ مصرع پڑھ رہا ہوں کہ حسین اکبر اٹھا چکے تھے، حسین اکبر اٹھا چکے تھے۔ آپ لوگوں کی مجلس میں بھی آپ کو یاد ہوگا، آپ لوگوں نے پورا نہیں پڑھنے دیا تھا، میں کوشش کرتا ہوں جو وہاں نہیں پڑھ سکا تھا شہادت کی بات آج کر سکوں۔ حسین اکبر اٹھا چکے تھے مگر یہ ممتا عجیب شے ہے، حسین کی ایک ضعیف ماں تھی جو بن بلائے مدد کو، جو ماتم نہیں کر سکتا وہ سر نیچے کر لے۔ حسین کی ایک ضعیف ماں تھی، ضعیف، میرے خیال سے اگر آپ یہ روشنیاں بجھا دیں تو کم از کم اگر یہ لائٹیں آف کر سکیں، اگر کسی کا ہاتھ پہنچتا ہو تو کوئی رونے میں وہ نہ کرے، شرم نہ محسوس کرے۔ حسین کی ایک ضعیف ماں تھی جو بن بلائے، یہ روشنیاں اگر بجھا دیں، امام حسین علیہ السلام کے جوان بیٹے کی غربت ہے، جوان بیٹے کی شہادت ہے۔ میں چاہتا نہیں ہوں قبلہ علماء مقتل، یہ بجھا دیجئے، علماء مقتل کہہ گئے ہیں کسی جگہ پر کسی بھی امام بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کے 18 سال، بس اتنا کافی ہے۔ اور اب کوئی بندہ رونے میں شرم محسوس نہ کرے، اب یہ اتنا بڑا دکھ ہے جس پہ نواب کربلا کی کمر ٹوٹ گئی تھی، اب کوئی بندہ رونے میں شرم محسوس نہ کرے۔ اب میں امام حسین علیہ السلام کے جوان بیٹے کی شہادت شروع کر رہا ہوں، اور کوئی مولانا عالم نہیں کہتا، خود اکبر کی ماں فرماتی ہیں کسی جگہ پہ مجلس ہو اور میرے جوان اکبر کی شہادت پڑھی جائے اور سننے والوں میں سے کوئی نہ روئے تو میں اس نہ رونے والے کا نام لے کے کہتی ہوں تو نے میرے اکبر کی داڑھی جو نہیں دیکھی، اور تو نے میرا جوان دیکھا جو نہیں، اور تجھے کیا پتا میرا اکبر بولتا کیسے تھا، میرے اکبر کی آواز۔ صدقے صدقے صدقے، حوصلہ میرے بھائی، حوصلہ، مولا کا واسطہ جوانوں، حوصلہ، مولا کا واسطہ۔ میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایسے میں نہیں پڑھ پاؤں گا، باخدا اپنے جذبات پہ قابو رکھیے گا۔ تو نے میرا اکبر جو نہیں دیکھا، تجھے میں اشارہ کروں گا، یہاں بے چینی نہ ہو، میں اشارہ کروں تو تابوت برآمد کروائیے گا، تجھے پتہ ہی نہیں میرا اکبر بولتا کیسے تھا۔ اب کم میرا یقین ہے باخدا اچانک یہ جو روحانیت بن گئی، ابھی اتنے علی علی کے نعرے اور اچانک آپ لوگ باخدا اس رقت میں رو رہے ہیں۔ میرا یقین ہے باخدا میرا یقین ہے کہ اس وقت مستورات میں جناب علی اکبر کی دکھی دونوں مائیں اس وقت تشریف فرمائیں۔ میں جان بوجھ کر یہ ایک بات ماؤں کے حوالے کر رہا ہوں، قبلہ تاریخ کہتی ہے، حضور معافی مانگ کے، واقعہ کربلا کے بعد نا قاتل علی اکبر، یہ ایک دکھ سنیے، میں شہادت شروع کر رہا ہوں۔ قاتل علی اکبر سید سجاد کا مہمان بنا، امام سجاد علیہ السلام نے حق کے میزبانی جو بھی اس دروازے کا تھا اس کو ادا کیا۔
بندہ ہائے کرنے میں شرم محسوس نہ کرے. جب ایک رات کے قیام کے بعد اکبر کا قاتل واپس جانے لگا تو سید سجاد نے اسے دروازے پہ روک کے کہا ذرا رک، میں پردے سے ماں کی بات سننا ہوں. تاریخ کہتی ہے اسے روک کے سید سجاد گھر کے اندر آئے. عجیب منظر دیکھا. اکبر کی دکھی ماں اپنے ہاتھوں پہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ اٹھا کے، جو بندہ رونے میں شرم محسوس کر رہا ہے وہ اپنا سر نیچے کرے، ورنہ جو سمجھ رہا ہے وہ واجب سمجھ کے با خدا سر پہ ماتم کرے. جناب سجاد قریب آ کے، میں ہوں پنجابی گل کرتا تھا کہ ہر بندہ سمجھے. اما اکبر دا قاتل ساڈا مہمان آئی. اما وہ ویندا پی آئی. اما تسا اس نو رو کے آئے. اما خیر آئی. قبلہ میں آدھا زندگی بندہ اس ایک جملے تے روندا رہے تو حق ادا نہیں ہوندا. میری مخدومہ رو کیا کیا سجاد بچڑا، میرے اکبر دا قاتل ساڈا مہمان آئی. سجاد ایک رات دے قیام دے بعد وہ ولیا ویندا ہے. سجاد لمحے واسطے اونوں روک کے آکھیں اکبر دا قاتل، اکبر دی دکھی ماں دا اے چھوٹا جہا تحفہ قبول کر. سجاد جس ویلے وہ تحفہ قبول کر لوے، او سجاد جس ویلے وہ پانی پی لوے نا، سجاد وقت رک کے ٹھہر کے سجاد جھجک کے آکھیں اکبر دا قاتل، اکبر دی دکھی ماں بھیا دیئے میں نے ایک چھوٹے جو سوال دا جواب دے. او جے میرے اکبر نو برچھی مار لیا یا توات بھنی کیوں ہوئی؟ او اکبر جی یا سیدہ حوصلہ میرے بزرگو حوصلہ. فرمایا کو اکبر زے پتر روز دنیا چمدن یا اکبر زے جوان دے سینے چ برسی ماری ویندی ہے. قبلہ واحد میں مشاہدت شروع کر رہا ہوں. واحد شہید ہے کربلا کے میدان میں جس کا نام ہے علی اکبر. تاریخ مقتل میں واحد شہید ہے کربلا کا جس کا نام ہے علی اکبر، جسے حسین نے کم سے کم 36 بار بھیجا ہے، 36 بار بلایا ہے. ایک بار اکبر گیا، اکبر واپس آ مجھے داڑھی چومنے دے، اکبر واپس آ مجھے رخسار چومنے دے، اکبر تو میرے نانا کی شبیہ ہے، اکبر تجھے دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے میرے نانا میرے پاس ہیں، اکبر مجھے گلا چومنے دے، اکبر مجھے سینہ چومنے دے. قبلہ یہ وہ دکھ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے زائرین کو عالم خواب میں آ کے بتایا ہے. مجھے ہر غم بھول جاتا ہے، مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب آخری بار جوان کو بلایا نا، جوان نے باپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بابا میرے نصیب میں شہادت نہیں. فرمایا اکبر اب حسین بن کے وعدہ کر رہا ہوں، اکبر اب اللہ کے حوالے، اکبر اب جا، اب بلاؤں گا نہیں. میں منبر پہ کہہ رہا ہوں اس مجمع میں جو لوگ صاحب اولاد ہیں جنہیں خدا نے بیٹے دیے ہیں، میں مان ہی نہیں سکتا وہ بندہ سانس لیتا ہو جملہ سمجھ کے انکل جی ہائے کیسے نہیں کرے گا. دکھ امام حسین کا کربلا میں سب سے بڑا یہ تھا جب اکبر کو اجازت دی 4 قدم اکبر گیا، پھر واپس پلٹ کے آیا، باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے بابا میں جا تو رہا ہوں لیکن بابا اگر مجھے 2 گھونٹ پانی مل جاتا. او بابا کربلا میں گرمی بہت ہے، او بابا یہ لوہے کی زرہ میرے سینے کو کاٹ رہی ہے. جی اللہ اکبر. بابا یہ لوہے، حوصلہ، یہ ہاتھ پکڑیے اس زبان کے، مولا کا واسطہ میرے بھائی کے، حوصلہ میرا بھائی، اجازت مانگ کے. جناب علی اکبر کا مضمون ہے بابا یہ لوہے کی زرہ میرے سینے کو کاٹ رہی ہے، بابا اگر پانی مل جاتا. فرمایا اکبر اللہ کے حوالے. اکبر تمہارے دادا علی وہ دیکھو سامنے کوثر کے جام اٹھا کے کھڑے ہیں. اکبر اللہ کے حوالے. بابا اب جاؤں مجھے بلاؤ گے تو نہیں؟ فرمایا نہیں بلاؤں گا. با خدا میں کہہ رہا ہوں اس سے دردناک مضمون ہے ہی نہیں. وہ بندہ بہت امیر ہے جو ماتم نہیں کر سکتا. قبلہ تاریخ کہتی ہے نہ بلانے کا وعدہ کر کے جوان کو مقتل کی جانب روانہ کیا. اب جوان گھوڑے کی زین پہ آ گیا، حسین زمین پہ کھڑے ہو گئے، جناب زینب عالیہ مسلح پہ آ گئیں، جناب فضہ سلام اللہ علیہ خیمے کے دروازے پہ آ گئیں. جو کچھ میدان میں ہو رہا تھا وہی کچھ فضہ مسلح پہ بیٹھی ہوئی علی کی بیٹی کو بتا رہی تھی. تڑپی علی کی بیٹی، اما فضہ اب کیا ہو رہا ہے؟ زینب عالیہ تمہارا اکبر گھوڑے پہ سوار ہو گیا. کہتی رہی ماشاءاللہ. زینب عالیہ تمہارے اکبر نے گھوڑا چلانا شروع کر دیا. کہتی رہی ماشاءاللہ. زینب عالیہ اکبر کا گھوڑا چل رہا ہے اور اکبر کا گھوڑا نہیں چل رہا، پیچھے حسین کے قدم اٹھ رہے ہیں. کہتی رہی ماشاءاللہ.
कहती रही अल्लाह के हवाले। अकबर का घोड़ा तेज हुआ, हुसैन के कदम तेज हुए। अकबर का घोड़ा और तेज हुआ, हुसैन के कदम और तेज हुए। तारीख मक्तल कहती है अकबर का घोड़ा और तेज हुआ। गरीब ने सर से अमामा उतारा, अमामा उतार के अपनी कमर से बांधा। अकबर ने घोड़े को एड़ लगाई, अली के लाल ने दौड़ना शुरू किया। अचानक हबश की मलका तड़पी। ज़ैनब आलिया ने रो के फरमाया अम्मा फिज़ा क्या हुआ है? हबश की मलका ने रो के कहा ज़ैनब आलिया अकबर फौजों में गुम हो गया, करबला का गरीब मुंह के बल जमीन पे गिर गया है। इस अकबर की जी हौसला हौसला हौसला। 1 मिनट मुझे बकाया दीजिए, 1 मिनट मुझे बकाया दीजिए। मकसल कहती है एक गुबार था, एक गर्द थी जिसमें खैबर शिकन के पोते ने तलवार चलाई है। मैदान देखते ही देखते खाली हो गया। सारी फौजों के सालार दौड़ दौड़ के और अपनी जानें बचाते मलऊन इब्ने साद के पास आए। इब्ने साद, ये जंग हम ऐसे जीत नहीं सकते। अरे तुम 9 लाख का लश्कर, वो अकेला जवान। अरे इब्ने साद तू किसी कूफे के सब्जी बेचने वाले से नहीं लड़ रहा, ये वो बादशाह है जिसने अब्बास से लड़ने के हुनर सीखे हैं। बाखुदा दुश्मन हुसैन के फिक्रे हैं। अपने फौजियों से कहता है अगर हाशमी है तो तुम्हारी लाखों की फौज भी इसे नहीं गिरा सकती। तारीख गवाह है हमने हाशमियों को जब भी मारा है धोखे से मारा। फलक शेर इजाजत लेके हमने जब बेतहाशा रो बैठे हैं, बाखुदा मैं मिंबर छोड़ूं, जब भी मारा है। और मैं इजाजत मांग रहा हूं बिलखसूस सादात से, बिलखसूस जवान बेटों की माओं से, बिलखसूस जवान बेटों के बुजुर्गान से इजाजत मांग रहा हूं। मुझे एक रिवायत आपने पढ़ने देनी है। मैं जिंदगी में बहुत कम हौसला करता हूं, वो चीज नहीं आई मिंबर पे, मैं बहुत कम हौसला करता हूं। अल्लाह करे मैं समझा सकूं। हमने जब भी मारा है धोखे से मारा है। मैं 2 नाम ले रहा हूं अपनी किसी भी नमाज में, मौला का वास्ता। इन 2 नामों पे तबर्रा करते हुए कभी भूलना नहीं। लानत भेजते वक्त, अजाब मांगते वक्त इन 2 नामों को जरूर याद रखना। एक नाम है खौली मलऊन का और दूसरा नाम है हसीन बिन नुमैर का। इन दोनों ने आपस में मशवरा किया, हुसैन के अकबर को ऐसे तो गिरा नहीं सकते। अब धोखा ये करते हैं कि सारी फौज का दायरा बनाते हैं हुसैन के अकबर के घोड़े के गिर्द। हम रफ्ता रफ्ता उस दायरे को तंग करेंगे। जब एक मुनासिब हद तक दायरा तंग हो गया, हसीन बिन नुमैर ने कहा मैं फौजों के बीच में से ना सामने की जानिब से बरामद हूंगा, तुम अकबर की पीछे वाली जानिब से आना। एक बर्छी मेरे हाथ में होगी, एक 9 गज का नेजा मेरे हाथ में होगा। ऐसे ही एक बर्छी तू अपने हाथ में रखी, एक 9 गज का नेजा तू अपने हाथ में रखी। तुम पीछे से आना, मैं आगे से आऊंगा। जिसका वार करामद हो गया वो इनाम की लालच में ये काम करेगा। अब ये सारा मजमून समझ लिया, इन्होंने ऐसे धोखा देना था। अब हुसैन का जवान मैदान में है, फौजों का घेरा तंग होना, पहले दायरा बना, फिर उस दायरे को इन मलऊनों ने तंग करना शुरू किया। तंग होता गया होता गया होता। मैं मिंबर पे कह रहा हूं वो बंदा अकबर की दोनों माओं से माफी मांगे तो इस वक्त हाय तक नहीं कर सकता। मैं कहता हूं मैं अपने सांस अल्लाह करता खत्म कर देता, मैं हुसैन के जवान लाल की शहादत की ये जुमले न कहता। वो बंदा कोई ऐसा ना हो जो अकबर की मां को दुखी कर दे, अपने सर पे मातम न करके या हाय न करके। दायरा तंग होता गया कि बला तारीख कहती है देखते ही देखते सामने की जानिब से हसीन बिन नुमैर बरामद हुआ, पीछे से खौली मलऊन बरामद हुआ। अब इनकी चाल देखिएगा, दोनों के हाथ में नेजा, दोनों के हाथ में, मौला का वास्ता मैं कयामत तोड़ने वाला मिसरा पढ़ रहा हूं, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। ये दोनों बरामद हुए, दोनों के हाथों में नेजा और बर्छी। ये दोनों अकबर के करीब आते गए। दूर से हसीन बिन नुमैर ने देखा हुसैन के जवान की नजरें मुझ पे आ गई हैं। इस मलऊन ने अपने आप को ना रकाबों पे जोर देके घोड़े पे बुलंद किया। इसने दूर से हाथ बुलंद किए, मरहबा हुसैन का अकबर, मरहबा, तूने ऐसी जंग लड़ी, हमें तेरे दादा अली याद आ गए कि अली ने खैबर और खंदक में कैसे तलवार चलाई थी। अकबर तू तो बहुत बड़ा बहादुर है, हम समझते थे इस लश्कर में फकत एक गाजी है। अरे तूने देखते देखते पूरा मैदान कर दिया। ये तारीफी कलमात कहता कहता चालबाज अकबर के करीब आता गया, आता गया, आता गया, आता गया। जब बिल्कुल सामने आया, पहले चेहरे पे खुशी थी, फिर इसने अब जो चाल चली, इसने एक बार खैमों को देखा,
फिर अकबर को देखा, फिर खैमों को देखा, फिर अकबर को देखा, फिर मलऊन ने अपने चेहरे पे परेशानी वाले तासुरात नमूदार किए और परेशानी वाले तासुरात नमूदार करके तड़प के कहते हैं अकबर, है अकबर, और अकबर क्या मैं भूल रहा हूं या तेरी फूफी ज़ैनब बाहर आ गई है? कि भला तारीख कहती है हाशमी गैरत ने जोश मारा, हुसैन के जवान ने मुड़ के खेमे को देखा, 9 गज का नेजा हवा में बुलंद हुआ, जवान की पसलियों में पैवस्त हो गया, जवान की आवाज आई बाबा हुसैन, ओ बाबा मुझे नेजा, जी जी, ओ बाबा मुझे नेजा खा गया, और बाबा मुझे बर्छी खा गई। अब ये वो जुमला है जिसके लिए मैं इजाजत मांग रहा हूं। ताबूत के पास खड़े हैं, मैंने इस जुमले के लिए कहा था मुझे ये बात करनी है, मौला का वास्ता हर बंदा मातम करे, मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। किबला आयतुल्ला अमीनी के फिक्रे हैं, नेजा जवान के सीने में अब इससे ऊपर क्या कयामत पढ़ूं? नेजा सीने में मार चुका, अचानक इसे ख्याल आया ये हाशमी है, अगर मेरा वार शिद्दत न पकड़ा या करामद न हुआ, हो सकता है हुसैन का अकबर बच जाए, और अगर ये बच गया ये 9 लाख को लम्हों में वासिले जहन्नुम कर देगा। वो बंदा बहुत अमीर है जिसने अब मातम नहीं करना, इसने अपना शक यकीन में बदलने के लिए आयतुल्ला अमीनी फरमाते हैं अकबर के सीने में घोंपे हुए नेज़े को मोड़ना शुरू किया, नोके अकबर की पसलियों में फंस गई। जवान की आवाज आई बाबा, ओ बाबा मेरा लाशा लेने मैदान आना, ओ बाबा यह कातिलों का रश दे, जी जी बाबा यह कातिलों का रश ढेर है, ओ बाबा मेरा हौसला मेरा भाई, बाबा मेरा आखिरी सलाम। अब इस जुमले पे ताबूत ले आइएगा, ये जुमला बस मैं कह लूं, बाबा मेरा आखिरी सलाम। किबला आपका इलाका भी है, हमारा इलाका भी है, मुझे ये जुमला कहने देना मौला का वास्ता, बंदा को ये ताबूत आने से पहले उठे नहीं। जवान बेटा मर जाए ना, लोग जनाजे तक उसके बाप से छुपाते हैं, उसका जवान मर गया उसे बताना, उठे ना कोई बंदा, मौला अली अकबर का वास्ता मुझे एक बार वो बर्छी तक आने देना, ये देखना मेरे बंदे हाथों की लाज रखना, जनाजे तक छुपा, अरे उसका जवान मर गया उसे बताना नहीं, वो ज़ईफ है, उसकी उम्र भर की कमाई है, वो मरने से पहले मर जाएगा। हमारे इलाके में जवान की मौत लोग बूढ़े बाप से कब्र तक छुपाते हैं। अल्लाह की कायनात में वाहिद गरीब है हुसैन, जिसका अकबर उतर गया, वो बेटे के कातिलों से पूछ रहा था और किसी को पता है मेरा अकबर कहाँ है? जवाब में कोई गरीब को तमाचा मारता था, कोई ताजियाना मारता था, कोई गरीब के जख्मों पर रेत फेंकता था, मैं नहीं बता सकता अली का लाल जवान बेटे की लाश पे कैसे आया, मेरी जुबान में इतनी जुर्रत नहीं है। गिरते लड़खड़ाते संभलते इमाम आली मकाम अपने 18 साल के जवान की लाश पे आकर बैठ गए। अब ये वो वक्त था जब अली के लाल की आंखों की बीनाई खत्म हो गई थी। ऐसे अकबर के सीने पे हाथ रखा, अकबर के सीने पे अकबर का हाथ महसूस किया। अली के लाल ने रो के फरमाया अकबर, अकबर मुझे नजर तो आता नहीं, लेकिन अकबर मुझे दोनों हाथों से माथे पर रख के सलाम क्यों नहीं किया? बाबा एक हाथ सीने पे है, सीने में क्या है? बाबा सीने में बर्छी है। फरमाया निकालूं? बाबा मारने वाले ने दावा किया है, उसने कहा मैंने सुना है हुसैन बड़ा साबिर है, अगर जवान बेटे के सीने से बर्छी निकाले तब मानूंगा। फरमाया निकालूं बर्छी? बाबा निकाले। अली के लाल ने बर्छी में हाथ डाला। किबला दोबारा आयतुल्ला अमीनी के फिक्रे पढ़ रहा हूं, पता नहीं मेरी ये किसी की जिंदगी की आखिरी मजलिस हो, आधा मिनट में मिंबर पे हूं, मैं छुपाता नहीं हूं, मैं वो जुमले पढ़ता हूं जो मक्तल में है। तारीख कहती है अली के लाल ने अकबर के जख्म में हाथ डाला, अकबर के जख्म की गहराई देखने के लिए अली के लाल ने बर्छी को झटका दिया, सर से लेकर पांव तक जवान कांपा, जवान की पेशानी पर मौत का पसीना आ गया। अली के लाल ने रो के फरमाया अकबर दा कातिल शाला तेरी नस्ल बर्बाद होवे, और अगर तूने बर्छी मारी थी फिर मोड़ी क्यों है? जवान की पसलियों में तोड़ी क्यों है? अली के लाल ने फरमाया निकालू बर्छी? बाबा निकाल। अली के लाल ने
برچھی میں ہاتھ ڈالا, علی کے لال نے ہلاوا دیا, زمین ہلی, آسمان ہلا, برچھی نہیں نکلی. علی کے لال نے لہجہ بدل کے فرمایا, اکبر یہ امتحان کا وقت ہے. اکبر ابراہیم و اسماعیل دیکھ رہے ہیں, اکبر اور تو کانپ رہے. جوان نے کہا بابا میں نہیں کانپ رہا. او بابا زمین ہل رہی ہے. او بابا بھیا مجھے دیکھنا, ناظم ممبر اللہ کا واسطہ میری بات سمجھنا. او بابا زمین و آسمان ہل رہے ہیں, اکبر نہیں کانپ رہا. نکالوں برچھی. علی کے لال نے دونوں ہاتھ ڈالے, اب برچھی نہیں نکلی. 2 کوششوں کے بعد برچھی نہیں نکلی. جملے پہ تابوت لائیے گا, وہ بندہ تابوت سے لپٹ کے معافیاں مانگے جو ماتم اور ہائے نہیں کر سکتا. باپ تھا, حوصلہ جواب دیا, بیٹے کے سامنے رو کے کہتا اکبر برچھی نہیں نکلتی, میرے چاند میں کیسے نکالوں. قبلہ ایک جوان اپنے بوڑھے باپ سے کہتا ہے بابا, او بابا اپنا ایک گھٹنا میرے سینے پہ رکھو. او بابا پھر برچھی میں ہاتھ ڈالو. زہرا کے لال نے برچھی میں ہاتھ ڈال کے بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ملائکہ کا تاج اتر گیا, فرشتوں نے تسبیحیں چھوڑ